اور مصیبت میرے گھر میں. مولا نے کہا 4 جملے سنو, بڑی سے بڑی پریشانی اکیلی ہو یا 500 پریشانیاں ہو, یہ 4 جملے کہو, تمہارا ہر مسئلہ اس دعا میں آ گیا. مومن کا ایمان اس وقت تک نامکمل ہے جب تک کہ وہ دعا کرنا نہ سیکھے. کیونکہ کچھ لوگ بعد میں آئے ہیں تو ایک جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دعا نہ کرنے والے کو یہ سمجھا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا ایروگینٹ یا گھمنڈی بنا رہا ہے کہ گویا اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. یا اللہ میں تجھ سے کیوں مانگوں. شداد کا جملہ, جب حضرت ہود بھی وہ نبی ہے نا کہ جن کے قبر کی زیارت ہمارے سارے زائرین کرتے ہیں. وادی السلام میں 2 ہی نبی تو دفن ہیں, حضرت صالح اور حضرت ہود. جب شداد سے جا کے کہا تھا ایمان لا, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ مومن خود ایمان لانے پہ اکتفا نہیں کرتا, دوسروں کو بھی پیغام دیتا. تو موسیٰ اور عیسیٰ کی شریعت میں چاہے یہ نہ ہو لیکن انبیاء کے لیے واجب تھا. گئے, کہا کہ ایمان لا. کہا کیوں ایمان لاؤں, کیا ملے گا مجھے. کہا یہ ملے گا, جنت کی نعمتیں بتائیں جو قرآن میں بھی آئیں. کہا یہ ساری چیزیں تو میں دنیا میں خود رکھتا ہوں, بھائی مجھے کیا ضرورت ہے اس کی وجہ سے ایمان لانے کی, کسی اور کے آگے جھکنے کی. کوئی ایسی چیز بتاؤ جو میرے پاس نہ ہو اور وہ مجھے دے. وہ حضرت ہود نے تو جنت کو تذکرہ کیا تھا. کہا کہ اس میں کیا ہے, پورے میرے پاس ہیں, دودھ و شہد کی نہر میں بہا سکتا ہوں, موتیوں کی محل میں بنا سکتا ہوں, سونے اور چاندی مشک و عنبر کی زمین میں بنا سکتا ہوں. بنا بھی دی. آج بھی بعض مومنین کی مینٹیلیٹی یہ بن جاتی ہے آخر میں جا کے. لیکن ہمارے ہاں جو عام لوگ ہیں, جو مجلسوں میں آنے والے ہیں, وہ کبھی اتنا گھمنڈ نہیں کرتے کہ دعا بھی نہ کرے. لیکن یہ غرور کی قسم ہے نا. تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ کہا کہ دعا ضرور ہے, لیکن اب یہ لیکن سے میرا اصل موضوع شروع ہوا. لیکن دعا قبول نہیں ہوتی, یہ موضوع نہیں ہے, اس میں ایک جملہ آ رہا ہے, دعا قبول نہیں ہوتی. بہت دعائیں ہم پڑھتے ہیں. دعا قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ پوری دعا میں آپ کی توجہ رہے دعا کی طرف. اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر بھٹکی ہے تو چاہے وہ کتنی ہی اہم دعا کیوں نہ ہو, یعنی وہ والی دعا کیوں نہ ہو جس کے لیے بعض اوقات یہ جملے استعمال ہوتے ہیں جن کو میں نہیں مانتا لیکن استعمال ہوتے ہیں کہ اگر یہ دعا کر کے بھی تمہارا مسئلہ نہ ہو تو میرا گریبان پکڑنا. کبھی کسی صحابی کا حوالہ آ جاتا ہے, کبھی کسی عالم کا حوالہ آ جاتا ہے. اگر یہ دعا کر کے بھی تمہارا مسئلہ نہ ہو تو قیامت میں مجھ سے شکایت کرنا. اس میں امام کا نام آ جاتا کہ فلاں امام نے یہ فرمایا. تو چاہے ایسی کوئی دعا ہو بھی ہمارے پاس کہ جس میں امام معصوم نے کہا یہ دعا اتنے جلدی اثر کرتی ہے کہ اتنے جلدی تو زہر بھی اثر نہیں کرے گا, لیکن پھر بھی وہ دعا قبول نہیں ہوگی اگر ایک شرط پوری نہ ہو, کنسنٹریشن یا توجہ. اب میں چونکہ خود بھی حج پہ, عمرے پہ, زیارت پہ اور اپنے شہر میں یا جہاں جاتا ہوں اعمال شب قدر میں, اب تو خیر وہ سلائیڈ چلتی ہے, جب کتابوں کا زمانہ تھا کوئی لمبی دعا آ گئی تو میں چیک کرتا تھا, مومن پیج پلٹ کے چیک کرتے کتنے پیج رہ گئے. شروع ہو گئی دعا, ختم ہی نہیں ہو رہی, پتہ ہی نہیں چل رہا کب ختم ہوگی. وہ نظر آتا تھا کہ وہ صفحے چیک کیے جا رہے ہیں کہ اب کتنے صفحے باقی رہ گئے. ایسی دعا کا یہ تو نہیں کہوں گا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. نام خدا زبان پر آ جائے اس کا فائدہ تو ہے, اور ہر دعا اللہم, دعا میں تو آپ کو اللہ کا نام لینا ہی لینا ہے. تو اب دعا میں بہت اہم چیز ہے توجہ. میں ان علماء سے تعلیم حاصل کیے ہوئے ہوں جو روزانہ نماز شب کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھا کرتے تھے, جو رمضان میں 1 رات کو پڑھی جاتی ہے, یا کچھ لوگ 30 رات بھی پڑھتے ہیں تو بہت لمبی دعا لگتی ہے روزانہ نماز شب کے قنوت. لیکن یہ ان کا درجہ تھا, ان کی توجہ. ہم سے تو اگر 1.5 صفحے کی دعا بھی پڑھنے کو کہا جائے تو شروع میں توجہ رہتی ہے, پھر ذہن ادھر ادھر جانے لگتا. بس جہاں ذہن ادھر ادھر گیا وہاں دعا کا اثر ختم ہو گیا. کنسنٹریشن, توجہ, یہ دعا کی اہم ترین شرط. اور اس کے لیے ایک شرعی مسئلہ بتا دوں, ایک حدیث مولا کی بتا دوں, اور پھر اپنے عنوان پر آ جاؤں. عنوان تو چل ہی رہا ہے کہ پریشانیوں میں مومن کے لیے پریشانی لازم ہے اور پریشانیوں کا سہارا دعا. لیکن ذرا سا ایک ترتیب کے ساتھ موضوع نہیں چل رہا ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں آ رہی. پہلے ایک مسئلہ شرعی, عرفات کا دن 9 ذی الحجہ جو حج میں اہم ترین دن مانا جاتا, اور جس کے لیے رمضان کی آخری تاریخ کو ایک حدیث پڑھی جاتی ہے جو مفاتی میں بھی, کہ امام معصوم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات کو اللہ کتنے گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا. یعنی مطلب یہ وہ گناہگار ہیں جن کو جہنم کی سزا ہے, ڈیزرو کرتے ہیں, لیکن اللہ آزاد کرتا ہے. اور شب جمعہ تو ہر گھنٹے میں آزاد کرتا ہے, اور شب قدر تو ہر منٹ میں آزاد کرتا ہے. اور ماہ رمضان کی آخری رات میں امام نے کہا یہ مہینہ آج ختم ہو رہا ہے, آخری رات. اگر کوئی اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا تو اس کے پاس بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ 9 ذی الحجہ کو پالے. 9 ذی الحجہ میدان عرفات حج کے درمیان, یہ شب قدر سے بھی زیادہ اہم ہے, یہ پورے رمضان سے بھی زیادہ اہم.
اور جو وہاں نہ جائے تو اپنے وطن میں اعمال عرفہ کرے. یہ ایک طرف. اس کے بعد ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 9 دن کا روزہ مستحب ہے, 10ویں دن کا حرام ہے. بقرعید ہوگی 10 ذی الحجہ کو بقرعید ہوگی, اور جو حج پہ ہیں تو ان کے لیے تو 11 اور 12 ذی الحجہ کو بھی روزہ حرام ہے جو مینا کے میدان میں ہو. اب اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں. 9 دن کا روزہ مستحب ہے, مگر اس میں یہ ہے کہ جو 9واں روزہ آتا ہے 9 ذی الحجہ, امام نے کہا کہ, اور یہ مسئلہ شرعی بتا رہا ہوں, آیت اللہ سیستانی کی توضیح میں جا کے دیکھ لیجیے. امام نے فرمایا کہ اگر مسئلہ یہ ہو کہ 9 ذی الحجہ کو تمہیں روزہ بھی رکھنا, اس کا اتنا ثواب اور اعمال بھی کرنا, اس کی اتنی فضیلت کہ پورے رمضان کے مہینے کے اعمال مل کر, پورے مہینے کے 29-30 دن کے اعمال مل کے تمہیں وہ فائدہ نہیں دیں گے جو صرف ایک دن کے اعمال دیں گے. رمضان کی اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر مسئلہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا. روزہ رکھنے سے کمزوری تو آتی ہے نا, تو اگر روزہ رکھنے سے دعاؤں سے تمہاری توجہ ہٹ جائے جو عرفات کے اعمال ہیں, اعمال عرفات, تو اب کیا کریں؟ روزہ اہم ہے کہ دعا اہم؟ روزہ اہم ترین عبادت میں ہے. واجب روزے کی فضیلت تو آپ سنتے ہیں, سنت روزے کی بھی کتنی فضیلت ہے, لیکن کہا عرفات وہ واحد دن جہاں دعا کی اہمیت روزے سے زیادہ ہے اگر روزہ رکھنے سے. اصل مسئلہ سنیں, یعنی حدیث بھی ہے, اور آغا سیستانی کا تو نام اس لیے لے رہا ہوں کہ آج کل انہی کی تقلید ہے, ورنہ سارے مراجع کا فتویٰ کہ اگر روزہ رکھنے سے دعا سے توجہ کم ہو جائے گی, پڑھو گے کرو گے اتنی ہی دعائیں جو پیٹ بھر کے بھی کر سکتے ہو, لیکن دعا کی کوانٹٹی میں کمی نہیں ہوگی, اتنی ہی دعائیں کرو گے, کوالٹی میں کمی ہو جائے گی, بھوک کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے توجہ ہٹے گی, روزہ چھوڑ دو. دعا کی اہمیت اس دن زیادہ ہے, روزے کی اہمیت اس کے مقابلے میں کم. اور دعا کی اہمیت کیوں بڑھ گئی؟ توجہ کی وجہ. ہاں اگر کوئی ایسا مومن ہے, جیسے میں نے کہا کہ میں نے ایسے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی جو روزہ رکھ کر بھی اتنی ہی توجہ سے دعا پڑھ سکتے ہیں جتنا پیٹ بھرے عالم ہے, وہ الگ بات, اسے دونوں کرنا. لیکن اگر توجہ ہٹ رہی تو یہ دعا میں اہم ترین جو چیز ہے وہ الفاظ نہیں, الفاظ کی بھی اہمیت ہے. دیکھیں کبھی اس طرف نہ جائیے گا کہ جی ہم ترجمہ پڑھ لیں, چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ دعائیں. کئی جگہ دنیا میں دعائے کمیل کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے, دعائے کمیل نہیں پڑھی جاتی. حدیث قصہ کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے, حدیث قصہ نہیں پڑھی جاتی. یہ تو کہیے آج کی ٹیکنالوجی نے آسان کر دیا ہے کہ دعا پڑھی جا رہی ہے, اسکرین کے اوپر آپ ترجمہ دیکھ بھی رہے, لیکن یہ ایک بحث پرانی بحث ہے, تو اس طرف نہ جائیے. الفاظ کی بھی اہمیت ہے, لیکن اس سے زیادہ اہمیت توجہ کی. اب آئیے وہ حدیث سن لیجئے جو مفاتیح الجناح کے آخر میں شیخ عباس قمی نے لکھی. مولا مسجد کوفہ میں, مسجد کوفہ اہم ترین مسجدوں میں سے ایک, اس کی جو فضیلت بتائی گئی یہاں تک ہے کہ شب معراج رسول کہاں جا رہے ہیں؟ 7ویں آسمان پر. مسجد کوفہ نظر آئی, کہا رکو رکو رکو, یہاں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنا. آج بھی مسجد کوفہ کے ذہن میں وہ مقام معراج ہے جہاں رسول نے سواری رکوا کر کہا کہ یہ مسجد کو نہیں چھوڑا جا سکتا, یہاں تو مجھے نماز پڑھ کے ہی جانا. اب میں باقی جو مسجدیں سفر میں آئی ان کو پیغمبر نے چھوڑ دیا, لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے. مسجد کوفہ کی اہمیت, مولا نے دیکھا اس اہم ترین مسجد میں ایک مومن بیٹھا ہوا اپنی حاجتیں بیان کر رہا ہو, لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہا. امام نے ٹوک دیا, کہا یاد رکھو جو اللہ لمبی دعائیں سنتا ہے وہی اللہ مختصر دعائیں بھی سنتا ہے. ایسی لمبی دعا, اب مولا نے جملہ نہیں کہا, یہ میں کہہ رہا ہوں, ایسی لمبی دعا آپ پڑھ رہے ہیں جس میں آپ کی توجہ ہٹ رہی ہے, اس سے چھوٹی ایک جملے کی دعا بہتر جو پوری توجہ کے ساتھ. اب اس نے ایک مرتبہ کہا مولا میرے تو بہت سارے مسئلے, بعض لوگ تو لسٹ بنا کے بیٹھتے ہیں کہ یہ اتنے سارے پرابلم ہے 150, تو 150 مسئلے ہیں تو 150 دعائیں تو چاہیے نا, اگر اپنے الفاظ میں بھی, وہ تو عرب ہے نا تو عربی میں پڑھ رہا ہوگا, تو یہ تو لمبی دعا ہے. امام نے کہا نہیں, یہ سارے 150, یہ 150 کا لفظ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ 150 مسئلے 200 مسئلے, اس کے لیے بھی 200 جملوں کی ضرورت نہیں ہے, توجہ ہٹنے لگتی ہے. اب میں یجیب المستر کا وہ فائدہ آج کل کیوں نہیں ہے جو پہلے تھا؟ اتنا 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 پڑھا جاتا ہے ہر مجلس ہر نماز میں کہ لوگوں کی توجہ ہی ہٹ جاتی ہے. الحمد کے سورے کا فائدہ کیوں نہیں کہ جو مردے کو زندہ کر سکتے ہیں الحمد کے سورے کے ذریعے سے, لیکن اب کیوں فائدہ نہیں ہے؟ اتنا پڑھا جاتا ہے سورہ فاتحہ کہ آپ پڑھ رہے ہوں گے, آپ کی زبان پہ الفاظ ہوں گے, ذہن میں کوئی خیال ہی نہیں ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کا کیا مطلب ہے معلوم ہے ویسے آپ کو, لیکن اس وقت جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں توجہ اس وقت ہونی چاہیے. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ مولا نے کہا کہ نہیں کتنے ہی تیرے مسئلے کیوں نہ, مختصر دعا سے بھی حل ہو جائیں گے. مولا جانتے ہوں گے کہ اس کی توجہ ہٹ رہی ہے, اس کی کیا, ہر انسان کی توجہ ہٹتی ہے سوائے معصوم کے. توجہ چاہے وہ نمازیں ہوں چاہے وہ دعا ہو. مولا نے کہا اتنی لمبی دعا, توجہ ہٹ ہی جائے گی اگر دعا زیادہ لمبی ہو, تو پھر کیا کیا جائے؟ میرے مسائل تو بہت سارے ہیں. وہ جو فارسی کا ایک شعر ہے خانہ انوری والا, ایک بہت مشہور شاعر تھا اور شاعر ہے فارسی زبان کا, بہت مشہور. اس کا ایک شعر ہے نا
کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے ساری بلائیں اترتی ہیں اور پوچھتی ہیں خانہ انوری کہاں ہے، انوری کا گھر کہاں ہے، کہ ہمیں اس کے گھر جانا ہے، ہر مصیبت میرے گھر میں۔ مولا نے کہا 4 جملے سنو، بڑی سے بڑی پریشانی اکیلی ہو یا 500 پریشانیاں ہو، یہ 4 جملے کہو تمہارا ہر مسئلہ اس دعا میں آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل حال، ہر دعا کا آغاز ہوگا پہلے اللہ کی عظمت بیان کرے، پتا تو چلے نا کہ آپ کس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ اصول کافی کی جلد اول بارہ عابد نہ بنیے۔ کتاب العقل میں ایک روایت ہے، میں روایت نہیں پڑھ رہا، ٹائم میرے پاس نہیں، اور مشہور روایت، وہ اتنا عبادت گزار کے فرشتوں کو اس کی عبادت دیکھ کے رشک آ رہا ہے، خداوندہ ہم فرشتے اتنی عبادت نہیں کر سکتے۔ کہا لیکن جا کے دیکھو تو صحیح، وہ مجھے کتنا پہچانتا۔ اور جب گئے تو اس نے عابد نے کہا ہمارا خدا ہے تو بہت بڑا، لیکن کاش اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ گدھا پیدا کر دے، کیونکہ اس جزیرے میں گھاس بہت تھی، ساری گھاس ضائع ہو رہی، گدھا ہوتا تو یہ گھاس کھا لیتا، کسی اردو میں جو ہم یوپی میں کہتے ہیں سوارت تو ہو جاتی نا یہ گھاس کا، یہ اس کی حالت ہے، سجدہ کر رہا ہے اور اس کے معرفت خدا یہ تو سب سے پہلے تو آغاز ہے کہ خدا الحمدللہ علی کل، ایک جملہ کا ساری تعریفیں اللہ کی، اور ہر حالت میں، ہر حالت ہے ایمان کا تقاضا، جہاں سے بات چلی مصیبت ہو پریشانی ہو تب بھی اللہ کی تعریف۔ اور اس کے بعد وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِن كُلِّ خَيْرٍ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں ہر خیر کا۔ اب بتائیے آپ کے 500 مسئلوں میں سے کون سا مسئلہ ایسا ہے جو خیر نہیں ہے؟ اگر خیر نہیں ہے تو دعا مانگنا ہی حرام ہے۔ جو آپ کے مسئلے ہیں وہ سارے خیری ہوں گے نا، صحت مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، بیٹی کی شادیاں مانگ رہے ہیں، رزق مانگ رہے ہیں، کسی جگہ کا ویزا مانگ رہے ہیں، جو بھی آپ مانگ رہے ہیں خیر ہے نا۔ اسأل اللہ من کل خیر، سب آگے۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِن كُلِّ شَرٍ، آپ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنا چاہ رہے ہیں تو شر والی مصیبتوں سے نا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہر شر سے، اے اللہ مجھے ہر شر سے بچا لے۔ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِن كُلِّ ذَنبٍ، جب اللہ سے ہر چیز مانگی ہے تو کم از کم اتنی تو شرم و حیا کرو نا کہ آج تک جو اس کا قانون توڑا ہے تو ایک بار اس سے سوری کر لو۔ اسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ انگریزی کے 2 جملے ایسے ہیں جادو ہیں، ایک سوری اور ایک تھینک یو، بڑے بڑے نظام ان 2 جملوں سے بدل جاتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑیں، یہ اسلام۔ یہ استغفر اللہ کیا؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک لفظ سوری، خدا بندہ جو آج تک ہم نے کیا ہے اس میں معذرت۔ لمبی لمبی دعائیں توبہ نہیں بتائی، ہمارے پاس دعائیں توبہ بھی ہے جو بہت لمبی، لیکن کا ضرورت نہیں ہے، صرف ایک لفظ سوری اللہ سے۔ اپنے آپس میں دوستوں میں راستے میں سڑک پہ کہیں کسی سے ٹکرا گئے کچھ ہو گئے سوری آ جاتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں سوری کہتے ہوئے کیوں جان نکلتی ہے، لیکن توجہ کے ساتھ کہ سوری کیوں کہہ رہے ہو۔ تو اب یہ امام نے کہا 4 جملے کو، 2 جملے بیچ والے اس میں ساری چیزیں آگے، جتنے تمہارے مسئلے بتاؤ نا کیا مسئلے، ان میں کون سا مسئلہ ایسا جس کو دعا کور نہیں کری۔ مفاتیح کے آخر میں شیخ عباس نے روایت لکھی ہے نا، لیکن میں دعا کی نیت سے یہ میں نے نہیں پڑھی روایت، اگرچہ دعا بھی ہے ایک بہت اہم، میں نے اس نیت سے پڑھی کہ توجہ 4 جملوں میں آپ کی توجہ رہے، یہ آسان۔ دعائے ابو حمزہ سمالی آپ پڑھیں، دعائے کمیل آپ پڑھیں، آقا حسین کی عرفات کی دعا آپ پڑھیں، پوری دعا میں توجہ رہے، یہ مشکل۔ اور یہاں سارا دار و مدار دعا کی قبولیت کا لمبے ہونے پر نہیں ہے، الفاظ کے بناؤ سوار پہ نہیں ہے، توجہ پر، پوری توجہ۔ اور یہ وہی منزل آتی ہے توجہ والی، جہاں پہ ہمیں، اب جیسے میں نے عرفات کے روزے کی مثال دی نا، روزہ آپ نے رکھا، وہ توجہ کیوں ہٹا لے گا؟ بھوکے ہیں نا، پیاسے ہیں نا، ذہن مشوش ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے نا، توجہ ہٹتی ہے۔ دعا کا یہ اصول بہترین طریقے سے اگر آپ کو نظر آئے گا تو کربلا والوں میں نظر